کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی مجھ کو ہدایت دے دی، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ایسا دین جو بالکل سیدھا ہے کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے نا تو رب بھی اس کو ہدایت دے سکتا ہے سیدھے راستے کی، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس لیے تو رب نے پیدا کیا، وہ آپ کی مشینری جانتا ہے، وہ آپ کے حالات جانتا ہے، آپ کی ضروریات جانتا ہے، آپ کی کمزوریاں جانتا ہے، آپ کی سارے ان اینڈ آؤٹ جانتا ہے، وہی آپ کو بتا سکتا ہے نا کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا راستہ چلنا آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی اس کے اندر اس کا نفع ہے، کامیابی ہے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے تو سیدھا راستہ دکھا دیا، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، ایسا راستہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو ابراہیم تو یکسو تھے، یعنی اے نبی آپ اعلان کر دیں مجھے کوئی اور راستہ نہیں چاہیے، مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا، سیدھی راہ جاتی ہے وہ۔ یہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ، انہوں نے کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے شاید چاند کو دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرا خدا ہے، تو کیا یہ میرا خدا ہے؟ تو وہ کنفیوژن میں پڑ گئے، تو پتہ نہیں پھر انہوں نے سورج دیکھا تو پھر انہوں نے سوچا یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک میں سے تھے ہی نہیں، انہوں نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، ان کا راستہ بالکل سیدھا راستہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مقام محمود والا ہوں جس سے ساری مخلوق کو امید ہوگی، یہاں تک کہ خلیل اللہ کو بھی امید ہوگی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو سچا فرما برداری کا راستہ تھا، وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار تھے۔ اب ہم یہ نہ سمجھے پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہے تو وہ تو ان کے طریقے پہ چل رہے۔ آپ وہ حدیث بے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فرمایا کرتے تھے اصبحنا علی ملت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص ودین نبی ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ اب نماز سے کا مطلب کیا ہے؟ نماز چونکہ عبادات کے اندر سب سے اہم ایک عبادت نماز کی ہے، نماز کی عبادت سے مراد اب یہ سمجھ لیں کہ ساری عبادات ہی ہو گئی، نماز بھی اہم ترین عبادت ہے، وہ بھی ہو گئی۔ تو عبادت کے تمام طریقے، وہ نسکی، اور میری قربانی۔ اب نسک قربانی کے لیے بھی آتا ہے، اور آپ نے دیکھا حج کے بھی سارے جو مناسک ہیں، جو سارے حج میں اعمال کیے جاتے ہیں ان کو مناسک کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا مناسک حج، تو وہ بھی اسی سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے معنوں میں بھی یہ بھی نسک بھی استعمال ہوتا ہے۔ ناسک کہتے ہیں عبادت گزار کو۔ میری نماز بھی اور میری تمام عبادتیں، وَمَحْيَايَ، اور میری ساری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، للہ، لیے اللہ کے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ تھا ہی، ان کی عبادات بھی، ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تھا، انہوں نے قربانی بھی کی اللہ کے لیے، کیا چیز نہیں قربان کی، اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے آگ کے اندر کود گئے تھے، اور بیٹے کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تو قربانی کی اعلیٰ مثال ہے، ان کی تو پوری زندگی قربانیوں کی مثال ہے۔ اور موت تو ظاہر ہے، جس کی زندگی کو اس کے اوپر گزری، ساری زندگی اس کے اوپر گزری، تو ان کی موت بھی اس کے لیے۔ انسان کہہ سکتا ہے یا اللہ تیرے لیے میرا مال بھی قربان، تیرے لیے میرا وقت بھی قربان، اللہ تیرے لیے تو میری پوری زندگی قربان، میری مصروفیات قربان، میرے گھر والے قربان، یا اللہ میرا گھر قربان، یا اللہ تیرے آگے تو میں ساری کی ساری فدا ہوں، میرا جی جان قربان۔ ہم انسانوں سے کہتے ہیں نا اے میں صدقے میں واری، میں قربان جاؤں، یہ انسانوں کو ہم کہتے ہیں۔ کیا اللہ کو بھی کبھی آپ نے ایسا کہا میں قربان جاؤں، اللہ تیرا حکم سن لیا نا، اب میں قربان جاؤں، میرا دل کچھ بھی کہتا ہے مجھے نہیں پرواہ، میرا شوق کیا کہتا ہے، میرا خاندان کیا کہتا ہے، سارا زمانہ کیا کہتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ، میں قربان جاؤں، تو نہیں حکم دیا۔ یہ والہانہ محبت کا اظہار ہے، یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے رب کے لیے میرا سب کچھ، میں نے اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں شریک کیا، نہ اپنے نفس کو شریک کیا، نہ کسی اور کو، میری نیت میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی آپ کہہ دیں کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا، انہی باتوں کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور میری ساری زندگی، میری عبادات، میری قربانی، میرا جینا مرنا میرے اللہ کے لیے ہو، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ میں صرف تمہیں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں ان باتوں پہ سب سے پہلے خود عمل کرتا ہوں، میں سب سے پہلے خود فرما برداری کرتا ہوں، سب سے پہلے ان حکموں پہ خود چل کے دکھاتا ہوں، سب سے پہلے خود سبمٹ کرتا ہوں اللہ کے آگے، مسلم ہوں میں جو تمہارے سامنے نمونہ ہوں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ میں کیا آخری مسلم تو نہیں بننا چاہتی ہوں کہ جب اللہ کا حکم آئے تو پہلے میں ادھر ادھر دیکھوں کون سی میری دوست کر رہی ہے نہیں کر رہی، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اگر اس نے کیا تو پھر اچھا، میں بھی پھر ہمت کر ہی لیتی ہوں، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر اب میں کیسے کروں؟ ہم اول المسلمین بننے کی کوشش نہیں کرتے، میں کروں گی سب سے پہلے۔ ہاں اور چیزوں میں دیکھو میں کتنی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام سب سے پہلے ہے، کہ یہ پائنیئرز میں سے تھی، اس نے اس کام کو شروع کیا، میرا نام سنہری حروف میں لکھا جائے، میں نے سب سے پہلے یہ چیز بنائی تھی، میری یہ ریسیپی تھی، میرا یہ تھا، تو ہم اس میں کتنے خوش ہوتے ہیں اور کتنا فخر لیتے ہیں اس میں۔ لیکن مسلم ہونے میں بھی فخر ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس پہ عمل کر کے دکھاؤں، اور پتہ پوری کائنات مسلم ہے، پوری کائنات فرما بردار۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ رب ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب وہ اللہ ہی ہے، تو تم مجھے کہتے ہو اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو رب بناؤں، کسی اور کے آگے جھکوں، حالانکہ اس رب کے آگے، اللہ کے آگے تو سارے جھکے ہوئے، میں اس کو کیوں نہ بناؤں رب؟ اصل میں نا مشرکین مکہ میں ولید بن مغیرہ وغیرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ کہا گیا کہ کیا میں کوئی اور رب بنا لوں، اللہ کو چھوڑ دوں؟ اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بھار وہاں پہ اٹھا لیں گے قیامت کے دن، تم ہمارے پر چھوڑ دو، اللہ کو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کماتا ہر نفس مگر اسی کے ذمہ ہے، یعنی جو کوئی برائی کماتا ہے وہ اس نے نہیں کمائی، کسی اور کے لیے نہیں کمائی مگر اپنے لیے کمائی ہے۔ جو بھی کوئی کرتا ہے نا، اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے اس کا خمیازہ خود ہی بھگتیں گے، جو بو گے وہ کاٹو گے اپنے لیے ہی، کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال کے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ اس نے جی مجھے کرا دیا تھا، میری دوست نے مجھے یہ کہا تھا، میری امی ایسے کہتی تھی، میرے ہسبینڈ ایسے کہتے تھے، ان کے اوپر ڈال کے آپ نہیں چھوٹ سکتے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن۔ یہ آج دنیا میں باتیں ہیں کہ کوئی ہمیں ہمارے دوست کہتے ہیں یا اور لوگ کہتے ہیں، تم قیامت کے دن کہہ دینا میں کہہ دوں گی اللہ کو میں نے اس کو کہا تھا، میں نے اس سے کرایا تھا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن، وہ کوئی نظر ہی نہیں آنا، کسی نے تو بوجھ کیا اٹھانا ہے۔ یہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی قصور ہو جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں ہمارے اوپر نہ نام آئے، ہم دوسروں پہ ہی قصور ڈال دیں، ہم دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دیں، اس نے کیا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے لیٹ کرایا تھا۔ وہاں جا کے کون آپ کا قصور اپنے اوپر لے گا جب جہنم نظر آ رہی ہوگی؟ لوگ یہاں پہ آرام سے کہتے ہیں دیکھو چھوڑو تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو، بس تم کل کو وہاں پہ میں کہہ دوں گی تمہارا ذمہ میں لے لوں گی، میں نے کہا تھا تمہیں، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں کوئی اللہ تعالیٰ پکڑتے، ٹھیک ہے، تم بس کہہ دینا اس نے کہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اپنی گٹھڑی خود اٹھانی پڑے گی، خود اپنے وہاں پہ قصور، یہ بوجھ ہیں جو اپنے اوپر لینے پڑیں گے، گناہ جو ہے نا یہ ہیوی لوڈ ہے، بوجھ ہے، یہ وہاں پہ اپنے سر پہ خود ہی لینا پڑے گا، جس نے قصور کیا اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ دنیا ہی ہے جہاں پہ کوئی کرتا کوئی ہے تو بھرتا کوئی ہے، نام کسی اور کے لگا دیتے ہیں اور وہ اس کو بھرنا پڑتا ہے۔ پھر طرف تمہارے رب کے تمہارا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ پھر تمہیں بتا دے گا یہ تم اختلاف جو کرتے تھے دنیا میں، کسی سے ڈس ایگری کرتے تھے، کسی بات کے اوپر بحث مباحثے کرتے تھے، یہ جو اختلاف ہے نا دنیا میں یہ سارے وہاں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے یہاں پہ آپ صبر سے رہا کریں، اتنے زیادہ غصے میں آ کے اتنے آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہے نا وہ فیصلہ کرے گا، جب وہ وہاں پہ جا کے بتا ہی دے گا تو پھر کیوں یہاں پہ لڑتے جھگڑتے ہو؟ یہی ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، یعنی کیا خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کے پیچھے ایک آنے والا، یعنی پہلے یہاں پہ کوئی اور لوگ آباد تھے، دیکھیے جس مکان میں آپ رہتی ہیں اس میں بھی تو کوئی اور پہلے رہتا تھا نا، جس زمین کو جو جہاں پہ آپ کا گھر ہے آج آپ کی ملکیت ہے، اس سے پہلے کسی اور انسان کی ملکیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، ان کو اٹھا لیا، اس کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھایا، پھر ان کو اٹھایا، پھر ان کی جگہ پہ آپ کو بٹھا دیا۔
کہ یاد رکھنا پھر ایک دن وہ تمہیں بھی اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو بٹھا دے گا. بڑی بڑی قومیں بھی آئیں، وہ بھی گزر گئیں، ان کی جگہ دوسرے قومیں آ گئی، پھر وہ گزر گئی تو ان کی جگہ تم آ گئے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیے تم میں سے بعض کے بعض کے اوپر درجے، یعنی بعض کو دنیاوی اعتبار سے بعض پہ اللہ تعالیٰ نے درجے دے دیے. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دے دیا، کسی کو زیادہ عزت دے دی، کسی کو زیادہ حسن دے دیا، کسی کو زیادہ ذہانت دے دی، کسی کو زیادہ بڑی مرتبے دے دیے، کسی کو بڑا خاندان میں پیدا کر دیا. اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر درجے دے دیے، کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا. تو درجوں میں سب ڈیفرنٹ ہے. ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے سب ایک درجے پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اپنے ارد گرد ہر ایک کا فرق ہے نا. یہ سب کیوں ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہائی وہ غریب کیوں ہے اور وہ امیر کیوں ہے اور وہ فلانا، وہ تو اتنے جینیس ہیں اور یہ میرا تو دماغ نہیں چلتا. یہ ان کو لگتا کہ یہ انصاف نہیں ہے، ان کو لگتا کہ سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے. تو کیوں اللہ نے یہ فرق بنائے؟ یہ بات آج سمجھ لیں. یہ کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. کس میں؟ جو اس نے تم کو دیا ہے، جو اس نے تمہیں دیا نا اس میں آزما لینا چاہتا ہے کہ تم اب کیا کرتے ہو اس میں، اس کو پا کے. جو عالم ہے وہ علم پا کے اب اس علم سے کرتا کیا ہے؟ جو جسمانی طور پہ مضبوط ہے وہ اپنی اس مضبوطی کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہونے کے بعد ظلم کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے؟ اس چیزوں کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ اس سے رب کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسی طرح جو مالدار ہے وہ کیسے زندگی گزارتا ہے؟ یہ اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے. وہ اسراف کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے یا اپنی مال میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے، اس کا مال اس کو مغرور بنا دیتا ہے، یا وہ عاجزی اختیار کرتا ہے. جس کے پاس پوزیشن ہے، کوئی پاورفل پوزیشن ہے، اس مرتبے سے وہ ناجائز فائدے اٹھاتا ہے، اپنے ناجائز کام کراتا ہے یا انصاف پہ قائم رہتا ہے، حق ادا کرتا ہے، اس پوزیشن کا بھی حق ادا کرتا ہے. وہ تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتا، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے کہ نہیں. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جلدی جو کرو گے اس کی سزا بھی ملنے والی ہے. اگر تم نے صحیح امتحان نہ دیا اس آزمائش میں فیل ہو گئے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم بھی بہت ہے، وہ معاف بھی بہت ساری چیزوں کو کر دے گا. جو فرما بردار ہوں گے ان کے لیے وہ بڑا رحیم ہے. لیکن خسارہ ان کے لیے جس کو یہ بات ہی یاد نہ رہے کہ میں امتحان میں ہوں، جو اس بات کو ہی بھول گیا اور اس بات کو بھول کے وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ بڑے خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں ہی لگائے رکھے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم یہاں پہ ایک امتحان میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا رب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن جو میرا عذاب بھی ہے نا وہ بھی بڑا دردناک ہے. دونوں چیزوں کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا بھی بتاتا ہے، دیکھیں اسی آیت میں مغفرت اور رحمت کی بھی بات ہے، لیکن اللہ سزا بھی دینے والا ہے.